تو ان ایام میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اب اس کا ہم ایک ٹائم فریم بنا سکتے ہیں، اسکیجول ترتیب دے سکتے ہیں کہ یار یہ ایام شروع ہو رہے ہیں تو مجھے کیا کرنا چاہیے۔ سب سے پہلا جو ہمیں عمل کرنا ہے وہ یہ جو آپ کی خدمت میں نے عرض کیا، بال کٹوانے اور ناخن کٹوانے سے احتراز کریں، نہ کٹوائیں، پہلی بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان ایام میں اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرو، تسبیح و تحلیل کثرت کے ساتھ کرو۔ تو ہم ان ایام کے اندر اللہ کی تسبیح، اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کریں۔ نماز کی باقاعدہ اگر پہلے سے سستی ہوتی ہے تو زیادہ تاکید سے پابندی شروع کر دیں، نماز پابندی کے ساتھ پڑھیں، اور فرض نماز کے ساتھ ساتھ کچھ نوافل کی بھی ترتیب بنا لیں۔ ہم مغرب کی نماز کے بعد اوابین پڑھ لیا کریں، اگر تہجد کے وقت اٹھنے کی توفیق ہو تو 2 4 6 8 رکعت جتنی توفیق ہے تہجد پڑھ لیا کریں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرنے کی روٹین بنا لیں۔ قرآن کی تلاوت کرنا، قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا سننا، یہ ہماری روٹین کا حصہ بن جائے تو انشاءاللہ یہ جو ایام ہیں، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اجر ارشاد فرمایا، ایک دن کا روزہ گویا کہ سال کا روزہ ہے، تو ہم روزے کی روٹین بنا لیں۔ یہ جو 9 ایام ہیں، 10 ذوالحج کو تو عید کا دن ہوگا، اس دن روزہ رکھنا منع ہے، اس دن تو روزہ نہیں رکھیں گے، لیکن اس سے پہلے جتنے ہو سکیں 1 2 4 دن جتنا ہو سکے روزہ رکھ لیں۔ اور پھر ایک دن جو 9 ذوالحج کا دن ہے، جس کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے، 9 ذوالحج کا روزہ رکھنا، اس کا بھی بہت زیادہ اجر اور ثواب ہے۔ سنیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو بیان فرماتے ہیں۔ حضور نے فرمایا ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال صیام یوم عرفہ، حضور فرماتے ہیں یوم عرفہ کا روزہ رکھنا، یعنی 9 ذوالحج کا روزہ رکھنا، حضور فرماتے ہیں انی احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی بعدہ والسنۃ التی قبلہ۔ حضور فرماتے ہیں یوم عرفہ کا روزہ رکھنا اتنا زیادہ فضیلت کا باعث ہے کہ مجھے اللہ کی رحمت سے یہ امید ہے کہ یوم عرفہ کا روزہ رکھنے والا اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ 1 سال پہلے کے اور 1 سال کے بعد کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ یعنی 9 ذوالحج کا جو روزہ رکھے گا، یوم عرفہ کا جو روزہ رکھے گا، میرے حضور فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ سے یہ یقین ہے، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ روزہ رکھنے والوں کے لیے 1 سال پہلے کے گناہوں کی بخشش فرما دے گا اور 1 سال بعد والے گناہوں کی بخشش فرما دے گا۔ یعنی اتنی فضیلت کا باعث ہے۔ یہ بھی صحیح سنن ترمذی کی یہ روایت میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان ایام کے اندر اگر ہم روزہ رکھ سکیں تو 1 سال روزہ رکھنے کا اجر اور ثواب ملے گا، اور اگر یوم عرفہ کا روزہ رکھیں گے تو یوم عرفہ کا روزہ 1 سال پہلے کے گناہ اور 1 سال بعد والے گناہوں کی بخشش کا باعث بن جائے۔ تو ہم روزہ رکھنے کا کوئی پروگرام بنا لیں، ترتیب بنا لیں۔ اچھا، آج جمعۃ المبارک کا دن ہے، ہفتہ اتوار پیر والا دن آ رہا ہے۔ پیر والے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ویسے روزہ رکھا کرتے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کسی نے پوچھا کہ حضور آپ پیر کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ حضور نے فرمایا اسی دن میں پیدا ہوا تھا اور اسی دن اللہ نے قرآن مجھ پر نازل فرمایا۔ قرآن کا نزول پیر والے دن ہوا، حضور کی ولادت پیر والے دن ہوئی، اور حضور اس اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی پر، اللہ تعالیٰ کے فضل پر روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو ہم پیر کا روزہ رکھ سکتے ہیں حضور کی سنت کو پورا کرتے ہوئے۔ یوں پیر کا روزہ حضور کی وہ سنت بھی پوری ہو جائے گی، اور ذوالحج کے ان ایام کے اندر روزہ رکھنے کی بھی ایک کیفیت بن جائے گی اور ایک صورتحال ہو جائے گی، تو یہ اجر اور ثواب کا باعث ہوگا۔ اسی طرح قیام اللیل کے بارے میں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اب رات کا قیام جتنا ممکن ہو سکے، نماز عشاء تو ضرور پڑھیں۔ اچھا، نماز عشاء میں ہم چند عشاء کے جو فرض پڑھتے ہیں، سنتیں اور وتر پڑھتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ نفل بھی ادا کر لیں، 2 4 جتنا بھی حسب توفیق، اور اگر صبح کے وقت اٹھ سکے سحری کے وقت تو تہجد کی نماز ادا کر لیں۔ قیام اللیل کا جو حضور نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو 10 راتیں ہیں، ان میں جو قیام کرتا ہے گویا کہ اس نے پوری سال کی جو راتیں ہیں ان میں قیام فرمایا۔ اللہ تعالیٰ اتنا اجر عطا فرماتا ہے۔ پھر تکبیر، یہ جو ایام ہیں ان میں تکبیر اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، اور
جو تکبیر تشریق ہم پڑھتے ہیں، ویسے تو وہ ہم 9 ذوالحج کی فجر سے شروع کر کے 13 ذوالحج کی عصر تک لے کے جاتے ہیں، جو عام دنوں میں ہم ہر نماز کے بعد پڑھتے ہیں، لیکن ان ایام کے اندر اگر ہم یہ تکبیر چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ کی کبریائی کو بیان کریں، اللہ کی بڑائی کا ذکر کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑا پسند ہے۔ اور خاص طور پر جب ہم عید کے لیے آتے ہیں تو عید پر آتے ہوئے اور عید نماز پڑھ کے واپس جاتے ہوئے ان تکبیرات کو پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، تو ان ایام کے اندر اگر ہم ایک تسبیح روز پڑھ لیں۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی بارگاہ میں 2 ایسے ہلکے سے کلمے ہیں، کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان عند الرحمن او کما قال علیہ السلام۔ حضور فرماتے ہیں 2 ایسے کلمے ہیں کہ وہ زبان سے ادا کرنے میں بہت آسان ہے، آسانی سے ادا ہو جاتے ہیں، لیکن جب کل قیامت کے دن ان کو ترازو میں رکھا جائے گا تو ان کا وزن بہت زیادہ ہوگا، ہیں ہلکے سے، وزنی بہت زیادہ ہیں ترازو میں۔ اور پھر تیسری خصوصیت یہ ہے، فرمایا حبیبتان عند الرحمن، اللہ تعالیٰ کو یہ بڑے پسند ہے، اللہ تعالیٰ کو بڑے محبوب ہیں۔ وہ کون سے ہیں جی؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ کتنا مختصر سے کلمے، آسانی سے ادا کر سکتے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو ہم ان ایام کے اندر یہ کلمات کثرت کے ساتھ اپنی زبان سے جاری رکھیں، ان کی تسبیحات کرتے رہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، تو تسبیح بھی ہوگی، اللہ کی کبریائی بھی بیان ہوگی، اللہ کی عظمت کے چرچے بھی ہوں۔ ذکر کے لیے ہمیں وقت نکالنا چاہیے، درود شریف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پڑھنا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا حکم بھی ارشاد فرمایا اور اس کی بہت زیادہ فضیلتیں بھی بیان فرمائی گئی۔ اور اگر ان ایام کے اندر ہم درود شریف کو اپنے وظیفے میں شامل کر لیں اور ہم اس کے لیے وقت نکالیں تو انشاءاللہ وہ بھی بہت زیادہ اجر اور ثواب کا باعث ہوگا۔ اور پھر صدقہ و خیرات، جنہوں نے قربانی کرنی ہے وہ اپنے ذہن میں قربانی کا پروگرام پختہ کر لیں، بلکہ پروگرام بنا لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کو دیکھیں نا جی، تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے قربانی کو کبھی بھی قضا نہیں فرمایا، حضور نے قربانی ضرور کی ہے۔ اور اگر ہم حالات کو دیکھیں تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے حالات اگر آپ مشاہدہ کریں تو وہاں پر گھر میں 3 چولہا بھی نہیں جلتا تھا، صورتحال یہ ہے، لیکن حضور علیہ الصلاۃ والسلام ہر عید الاضحیٰ کو 2 قربانیاں ضرور فرمایا کرتے تھے، ایک قربانی اپنی طرف سے فرماتے اور ایک قربانی امت کی طرف سے فرمایا کرتے تھے۔ تو ہم بھی پروگرام بنائیں، ضرور قربانی کریں۔ صدقہ جتنا حسب توفیق ہوگا، روزانہ 1 ذوالحج کو شروع کر دیں، جتنی توفیق ہے، 50 100 200 500 جتنا، ان ایام کے اندر صدقہ کرنے کا بھی اللہ کریم اتنا اجر ثواب عطا فرمائے گا جتنا قیام کا اور روزے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو ہم روٹین کے مطابق ضرورت مندوں کی حاجت کو پورا کرنے کا ہم خیال کر سکتے ہیں کہ ہمارے ارد گرد رہنے والے فلاں ضرورت مند ہیں، ہم ان کی ضرورت کا خیال کریں، ہم ان کی ضرورت کو پورا کر دیں تو انشاءاللہ اللہ کریم اس کا بہت زیادہ اجر اور ثواب عطا فرمائے گا۔ تو یہ جو 10 ایام ہیں، ان کی فضیلت اور ان کے بارے میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے کا مقصد میرا آج کا یہ تھا کہ ہم یہ 10 ایام اپنے مفید بنا کر گزاریں۔ ویسے تو ہمارے دن بھی گزر رہے ہیں، ہماری راتیں بھی گزر رہی ہیں اور وہ گزر ہی رہی ہیں، لیکن ہم ایسے گزاریں کہ وہ ہمارے لیے باعث اجر بنے، باعث ثواب بنے اور اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ بنے۔ تو میں نے اس کے لیے آپ کے سامنے ایک اسکیجول بھی آپ کے سامنے رکھ دیا کہ ہم صبح و شام کی ترتیب کیسے بنا سکتے ہیں، روزے کی ترتیب بنا سکتے ہیں، نماز کی ترتیب، قرآن کی تلاوت کی ترتیب، صدقہ و خیرات کی ترتیب، تسبیح و تحلیل کی ترتیب اور درود شریف پڑھنے کی ترتیب، لوگوں کی ضرورت اور حاجت کو پورا کرنے کی ترتیب، قربانی کرنے کا پروگرام، یہ ساری چیزیں ہم اپنے ٹائم ٹیبل میں شامل کر کے ان دنوں کی فضیلتوں سے استفادہ کر سکتے ہیں۔